بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ اللقمان جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلیے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی ہیڈنگ آئے گی جی تعارف۔ تو اس کے تعارف کے اندر آپ لکھیں گے سورۃ اللقمان مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ یہاں تک یہ اس کا آ جائے گا جی تعارف۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ ہیڈنگز دیں گے جی زمانہ نزول۔ تو یہاں سے اس کی ہیڈنگ آئے گی زمانہ نزول۔ تو اس میں ہم لکھیں گے سورۃ اللقمان مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت عروج پر تھی۔ وہ مختلف حیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے جی وجہ تسمیہ۔ تو وجہ تسمیہ جو ہے اس کے اندر ہم کیا لکھیں گے، اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے جی یہاں سے نئی آگے ایک ہیڈنگ دیں گے حضرت لقمان کا تعارف یا حضرت لقمان جو ہیں ان کی شخصیت۔ حضرت لقمان اہل عرب کے بڑے عقلمند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت سے تذکرہ کیا۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو وہ بھی توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ماننے کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم قرار دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس کے بعد آگے ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے کہ اس صورت کو تمہید بنایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں اس کی صورت کی تمہید میں بتایا گیا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور کس قسم کے لوگ اس سے اغراض کریں گے۔ اسی سورہ میں کی تمہید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس کی برکت و رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور کون لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ اس سورہ میں انفس و آفاق کے دلائل کے ساتھ ساتھ عرب کے مشہور دانا کے ناصح کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مقصود اہل عرب پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کے اندر جو صحیح فکر و دانش رکھنے والے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جن باتوں کی تعلیم یہ پیغمبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہیڈنگ آئے گی جی سورۃ لقمان کا خلاصہ۔ تو اس کے اندر ہم لکھیں گے سورۃ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یقین دہانی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے جی مین ہیڈنگ یہاں پہ دیں گے مضامین کی۔ سوال نمبر 2 نہیں ہے بلکہ یہ اسی کے اندر آئے گا، یعنی کہ یہ اکٹھا سوال ہے۔ یہاں پہ ہم ہیڈنگ دیں گے اس کے مضامین کی۔ تو سورۃ لقمان کے اہم مضامین جو ہے ان میں نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ تو اس کا پہلا مضمون جو ہے وہ ہے جی قرآن دائمی معجزہ ہے، کہ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بیوقوفی کے باعث گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کی دائمی اور دردناک عذاب کی مستحق ٹھہریں گے۔ اس کے بعد اس کا آ جائے گا جی دوسرا پوائنٹ نیکوکاروں کے اوصاف۔ سورۃ لقمان کے شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور آخرت پر یقین رکھنا وغیرہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی توحید کی دعوت کا بیان۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، قدرت اور صفات کاملہ کے دلائل سے پیش کیا گیا ہے، اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑیں، کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بند عالم کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں
اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہر طرف کائنات میں خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے صریح آثار اس سچائی کی شہادت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا پوائنٹ آ جائے گا جی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا، چال ڈھال اور بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرو اور ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ پانچواں اور آخری صورت کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی ہمارے پاس مضمون اللہ کے علم کی وسعت کا بیان۔ صورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ سوال جو ہے اس کو PDF کی فارم میں لینا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ اس کا لنک موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔